یہ شکست ہو جائے گی دجال کی، یعنی پورا سسٹم، پورا ڈیجیٹل اور اکنامک سسٹم، بینکنگ اور مانیٹری سسٹم کنٹرول میں آ جائے گا، تو پھر اب ایک طرف جیسے ہی یہ سسٹم کنٹرول میں آئے گا، دوسری طرف ایک اور تیسری طاقت ہے یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج کیا ہے؟ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک سورہ انبیاء میں اور ایک مرتبہ سورہ کہف میں۔ سورہ انبیاء میں صرف قیامت یا آخر الزمان کے علامت کے عنوان پر ان کے خروج کو لکھا گیا ہے کہ یہ آخری زمانے میں کھل جائیں گے، یہ آخری زمانے میں پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ سورہ کہف میں جو ان کا ذکر ہوا ہے جناب ذوالقرنین کے زمانے میں، اس سے کچھ علامات وہاں پر ملتی ہیں، کچھ روایت نے بیان کیا ہے کہ یہ قوم فاسد، ان کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا مفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد برپا کرنے والی قوم ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک بات پہلی چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یاجوج ماجوج ایک قوم کے عنوان سے پہچانی گئی ہے، جہاں پر بھی غالباً توریت ورنہ انجیل میں ڈیفینیٹلی ان کا ذکر ہوا ہے، اور انجیل میں یعنی انگلش میں گوگ میگوگ کے نام سے ہے، اردو ترجمہ یاجوج ماجوج، انجیل میں بھی ان کا ذکر ہے، اور تقریباً وہی ساری باتیں ہیں جو ہمارے ہاں قرآن میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن اسرائیلیات نے جو ورود کیا ہے اور کچھ روایات جو ہمارے ہاں برادران اہل سنت کے ہاں ملتی ہیں وہ غیر حقیقی روایات ہیں۔ ان میں مثلا ان کے بارے میں یاجوج ماجوج کے بارے میں عجیب افسانوی قسم کی باتیں کی گئی ہیں کہ پتہ نہیں چھوٹے سے قد کے ہیں اور اپنی زبان سے جو ہے وہ سد سکندری کو چاٹتے رہتے ہیں، اسے ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو پھر پوری ہو جاتی ہے، قیامت کے نزدیک وہ دیوار ختم ہو جائے گی، باہر نکل آئیں گے۔ کسی نے لکھا کہ جی یاجوج ماجوج جو ہے وہ چھوٹے سے قد کے ہیں اور ان کے بڑے بڑے کان ہیں، اتنے بڑے بڑے کان ہیں کہ وہ ایک کان کو جو ہے وہ چادر کے طور پر بچھاتے ہیں اور دوسری کو اوڑھ کر سو جاتے ہیں۔ اب یہ جو کریکٹرسٹکس ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو کارٹون میں تو مل سکتے ہیں، لیکن حقیقی دنیا میں آپ کو یہ کریکٹرز نہیں مل سکتے۔ اور ایسے ہی بینارس کیا، ایسے یاجوج ماجوج کے ہم انتظار میں رہے تو پھر ہم نے کر لی تیاری امام کے حوالے سے۔ یاجوج ماجوج کی کریکٹرسٹکس کیا ہے؟ پہلی کریکٹر یہ ہے کہ جہاں پر بھی بیان ہوئے ہیں ایز اے نیشن بیان ہوئے ہیں۔ دوسری چیز جس کو قرآن نے اور روایات نے بیان کیا وہ کیا بیان کیا؟ کہا کہ یہ دنیا کے شرقی حصے میں ہے، مشرق میں ہے، بس ایک قوم ہے جو کہ مشرق میں رہتی ہے۔ کریکٹرسٹکس کیا ان کے؟ مفسدون فی الارض۔ اب یہ زمین میں کیا فساد مچاتے تھے؟ یہ یاد رکھیے گا، ان کا فساد لوگوں کے عقائد کو انحراف دینا نہیں ہے جو کام دجال کا ہے۔ ان کا کام خون ریزی نہیں ہے، یہ ٹائرنٹ نہیں ہے جو کام سفیانی نے کیا۔ ان کا فساد کیا ہے؟ مفسدون فی الارض سے روایات یہ کہتی ہے ان کا فساد یہ تھا کہ یہ جہاں جاتے تھے اس نیشن کی جو اکانومی تھی اس کو تباہ کر دیتے تھے۔ مثلا اگر یہ کہیں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم اس کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ ایگریکلچر پر ہے تو ان کے کھیت، ان کے باغوں کو تباہ برباد کر دیتے تھے۔ اگر یہ دیکھتے تھے کہ کوئی قوم جو ہے اس کی ساری ڈیپینڈنس یا اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ لائیو سٹاک پر ہے تو ان کے جانوروں کو، ان کے حیوانات کو، ان کو ساری چیزوں کو تباہ کر دیتے تھے۔ یعنی یہ دوسری قوموں کے اوپر احاطہ اور نفوذ پیدا کرتے تھے، کس کے ذریعے سے؟ ان کو اکنامکلی تباہ کر کے۔ بس اب یہ 3 کریکٹرسٹکس آپ جمع کریں۔ پہلا کریکٹر ایک قوم، دوسرا کریکٹر مشرق، زمین کے مشرق میں، تیسرا کریکٹر مفسدون فی الارض ہیں۔ کس اعتبار سے؟ جہاں جاتے ہیں وہاں پر جا کر اس جگہ کے اقتصاد کو تباہ کر دیتے۔ اب جیسے ہی آپ یہ 3 کریکٹرسٹکس جمع کریں گے ایک نیشن آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ اس وقت امریکہ سب سے زیادہ کس کا مقروض ہے؟ یورپ سب سے زیادہ کس کا مقروض ہے؟ سری لنکا سب بینکرپٹ ہو کے اپنا ملک کس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے؟ اور اس طرح کی بہت ساری اگزامپلز ہیں جو میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ اور اس پر اب یعنی وہ یاجوج ماجوج کہ جو دنیا میں اپنے وجود سے لے کر تا قیامت ان کا پہلا کام کیا ہوگا؟ مفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچائیں گے، اکنامکلی جہاں جائیں گے وہاں پر تباہی پھیر دیں گے۔ اب اگر ہم ان سے کوئی معاہدہ کر لیں اور اس خوش فہمی میں رہے کہ یہ ہمارے ملک میں آ کر خوشحالی لے کر آئیں گے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ڈریگن کے منہ میں جا کر بوٹی تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ المهدي قادم ناصر
الله